إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین، اس مقدس محفل کے اندر خانوادہ رسالت کی عظیم ہستیاں وہ اس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں اور ہمیں زیارت کا شرف دے رہے ہیں، اور ہم سب امتی بھی اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے درمیان ایک رحمت و برکت جن کا وجود ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی سید محمد نواز شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ حضور نے وصال حق فرمایا. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ کم از کم میں تو اس قابل نہیں کہ میں سمجھوں کہ وہ میری دعا کے طالب تھے یا طالب ہیں. ہاں، ان کا خانوادہ موجود ہے اور وہ خانوادہ ہی دعا فرمائیں گے تو ہم آمین کہیں گے، اور مقصد ہے ان کے درجات کا اور بلند سے بلند تر ہونا. یہ ہم سب کی نیت یہی ہے. اسٹیج پر اسی خانوادہ میں بزرگ ہستی حضور قبلہ پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب بخاری اور رحیم شاہ بستی کی مقدس ترین شخصیات، ان میں سے کچھ ہستیاں جن کے اسماء مبارکہ سے میں واقف ہوں، بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں جن کے اسماء سے میں واقف نہیں، لیکن میرے دل کی چاہت کو بغیر ریاکاری کے میرا رب جانتا ہے کہ میرے دل کو اگر پاکیزگی ملی ہے تو سادات کی محض محبت کی وجہ سے ملی ہے. میں اپنے سر کو جھکا کے اور پھر اپنی کم مائگی کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ کتنے عظیم ہیں یہ شہزادے، یہ ہستیاں کہ اپنے گھر کا سبق جو ہمیں یاد کرا دیتے ہیں، پھر جب ہمیں سنانے کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ہمارے گھر کا سبق ہے، ذرا بلند بیٹھ کے سنا دو. ورنہ میرے دل کی حالت یہ تھی کہ میں جب کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میرے جسم پہ تب بھی کپ کپی تھی، اب بھی میرا جسم پہ آپ پتہ نہیں محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں جسم پہ کپ کپی ہے. اس لیے نہیں کہ گفتگو میں وزن نہیں ہوگا یا بات مجھے پوری یاد نہیں جو اس گھر سے یاد کی ہے، لیکن ڈر رہا ہوں کہ اتنے عظیم لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور ہمیں بلند کیوں کر دیا. شاید وہ اپنے گھر کے ذکر کو بلند ہی اتنا سمجھتے ہیں. عالی جناب، ایک بات جو ہمیشہ ہر محفل میں کرتا ہوں، آج بھی کر کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ ایک ایک سیکنڈ میرا قیمتی ہو جائے، اور میرے مرشد کریم حضور قبلہ سید سجاد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ، ان کی روح مبارک اپنے مرید سے راضی ہو. میرے مرشد حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے، ایسے ہاتھ باندھ لیتے تھے اپنے مریدوں سے. میرے مرشد سید سجاد ہاتھ باندھ کے کہتے تھے، فرماتے تھے کہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس امت کے ساتھ مذاق نہ کرنا، ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے ان کا وقت برباد نہ کرنا. جس دن سے سائیں نے فرمایا بات دل میں بیٹھ گئی، میں فوری اپنے موضوع پر آتا ہوں اور کوئی حرف ضائع نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. علم کی تعریف کر لوں میں صرف، پھر آپ کا دل میرے ساتھ جڑ جائے گا. بالخصوص امت کی بات کر رہا ہوں، سادات تو وہ ہیں، میں علم کی تعریف کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا سادات کون ہیں. علم کی کیا ڈیفینیشن ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ چلیں لغت کی کتابوں میں تو علم جو ہے عالم یعلم علما، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا. آپ کس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، بس یہ جاننا علم ہے، بس بات ختم ہو گئی. پھر کس چیز کو جاننا، کہاں سے جاننا، کیسا جاننا، اس کی آپ وضاحت کریں گے تو یہ علم کی اقسام بن جائیں گی. علم ظاہر، علم باطن، علم شریعت، علم تصوف، علم حقیقت، علم معرفت، یہ پھر اقسام تو آپ خود بنا لیں گے. آپ کا شوق علم کی اقسام کو وضع کر دیتا ہے کہ آپ کون سا علم سیکھ رہے ہیں.
اور سارے علوم یہ میں نے تھوڑی بتانا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ سارے علوم قرآن سے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی اور مدارس یونیورسٹی کے تمام علوم قرآن سے ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا علم آیا کہاں سے ہے، تو آئیے سادات کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ علم کیا ہے۔ علم ہے، میں جان بوجھ کے اگلا جملہ بول رہا ہوں تاکہ عامر کے، میرا نام عامر ہے، میرے دل کا زنگ اتر جائے، میں جان بوجھ کے باقی سیدوں کی بات نہیں کروں گا، پہلے ادھر کی بات کروں گا۔ علم کہتے ہیں بستی رحیم شاہ کے سادات کے نانا جان کی گفتگو کو، بستی سادات رحیم شاہ ان سیدوں کے نانا جان کے کلام کو، ان کی گفتگو کو جاننا یہ علم ہے، اور یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے۔ تو علی جناب میں یہاں کس طرح کہوں کہ میں نے چونکہ کراچی سے پڑھا تھا، وہ علم نئے درجے کا تھا، میں اس لیے بڑا ہوں۔ ایک مصر کے جامعہ ازہر سے پڑھا ہے، وہ نیو ٹائپ کا کوئی علم ہے، وہ بڑا بلندی دیتا ہے۔ تو مصر سے پڑھ، سوڈان سے پڑھ، سعودی عرب سے پڑھ، پاکستان کے کسی ادارے سے پڑھ، میرا پتر سادگی میں بات صرف اتنی ہے کہ مدینے میں ایک گھر تھا، وہ گھر ہے، وہی گھر رہے گا، اسی گھر کے صدقے دارین ہیں۔ اس گھر میں جو کچھ بولا جاتا تھا اسے قرآن کہتے ہیں، اسے حدیث کہتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں، اسے نالج کہتے ہیں۔ وہ مدرسے سے پہلے، یونیورسٹی سے پہلے علم یہی ہے کہ سادات کے جد امجاد نے جو بولا ہے وہ علم ہے۔ کیڑی نئی چیز علم ہے، کیڑا علم ہے، کتنے علم ہے؟ کوئی پہاڑاں چ نکل رہے علم، کوئی درختوں کے اندر سے نکلتا ہے۔ انہی مقدس ہستیوں کے بزرگوں نے جو کچھ بولا ہے وہ علم ہے۔ تے پتر تو انہاں دا بولیا حفظ کرے تے کہے میں نہ تو وڈا نہیں، ہلے ایتھے تھلے ہی رہ۔ وہ بولے تو قرآن ہے، وہ بولے تو حدیث ہے، وہ بولے تو فقہ ہے، وہ بولے تو تفسیر ہے، بس اسی گھر کا بول ہے۔ ہم تھوڑا یاد کرتے ہیں تو تھوڑے درجے کے عالم بنتے ہیں، اس گھر کا بول زیادہ یاد کر لیتے ہیں، پھر ہم محدث مفسر کہلاتے ہیں۔ اے امتی محدث اعظم ہو گیا، یہ امتی مفسر قرآن ہو گیا۔ او بھائی امتی مفسر قرآن ہوا کب ہے؟ جب اس گھر کی بولی ہوئی باتیں کچھ یاد کر لی ہیں، ابھی یاد نہیں۔ چلیں آئیے اب شاید پیغام میں صحیح پہنچا دوں گا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ علی جناب بڑی توجہ، میں سادات کی زیارتیں کر رہا ہوں اور آپ سادات ہی کے گھر کے بول اپنے کانوں کے راستے سے دلوں تک اتاریں پوری محبت سے۔ اس وقت مسجد کے ممبر سے لے کر کسی بھی اجتماع کا موضوع میرا خیال ہے مسجد اقصی کے سوا نہیں ہو سکتا، اور میرے جیسا آدمی جو اتنا خطاب کرتا ہو، اتنی گفتگو کرتا ہو کہ اسے مجمع کی لوڑ نہ ہو، اکیلے بیٹھ کے اپنی تقریر خود کو بھی سناتا رہتا ہو، تو وہ تو صبح شام ہی تقریر کرتا ہے۔ اپنے تصور میں بھی میں خطاب کرتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، سامنے ایک بندہ بھی نہ ہو، میں اپنے آپ کو تو اپنی بات سنا سکتا ہوں۔ لیکن ایسی ہستیاں مقدر سے ملتی ہیں، دل ہے تڑپ رہا ہے، سارا کچھ کہہ دے، جو تیرے دل میں ہے سارا آج ہی بیان کر دے، ایسی ہستیاں روز نہیں تیرے سامنے تشریف فرما ہوں گی۔ دوستان مکرم، اس کائنات میں ابتدا کیا ہے؟ ابتدا نور ازلی ہے۔ سٹارٹ ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہاں اختتام ہوگا۔ ہر شخص کہتا ہے جو مذہب پہ بلیو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، کہتا ہے بات تھوڑی دیر میں اول سے شروع کر اینڈ پہ لے جا۔ تو میں اول سے کر رہا ہوں اور چند منٹوں میں اینڈ بھی کر لیتا ہوں، اتنا تو سادات کا کرم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کائنات کی اول کیا ہے؟ نور ازلی ہے، اسے اللہ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، اس کے صفاتی اسماء ہیں 99، آپ جس نام سے مرضی پکاریں۔ تو دنیا میں اس وقت جتنے مائنڈ ہیں، جتنے نظریات ہیں، سب کہتے ہیں بھائی باقی چیزوں میں اختلاف کر لیں گے، اللہ ایک ایسی ذات ہے، آؤ اس پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مسالک مجھے نہیں پتا 72 ہیں 73 ہیں، یا اگر اچھے ذہن کے لوگ یا سادات کے پاؤں کو اکثر چومنے والے لوگوں کے پاس یہ علم ہے
کہ جب بھی آقا 70 کا لفظ بولتے ہیں، میرے آقا جب بھی 72 کا لفظ بولتے ہیں، میرے آقا جب بھی 73 کا لفظ بولتے ہیں، یا عرب کے لوگ جب بھی 70 کا لفظ بولیں، خدا کا واسطہ ہے 70 کو 70 نہ سمجھا کرو، وہ عرب کا ایک محاورہ ہے۔ عرب کے محاورے میں یہ بات ہے کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے تھے، آگے 73 ہو جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب 74 نہیں ہو سکتے یا 71 نہیں ہو سکتے؟ نہیں، یہ 70,000 فرقے بھی ہو سکتے ہیں جو تیزی چل رہی ہے۔ بڑی توجہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، اور سادات کرام تو ایسی عظیم ہستیاں ہیں، ان کے تو یہ گھر کا عظیم سبق ہے۔ تو عالی جناب، اب مجھے نہیں پتا 70,000 نظریات ہیں، 70 لاکھ فرقے اور مسالک ہیں، لیکن اگر کلمہ پڑا ہے تو جو نور ازلی ہے اس کی شان، اس کی حمد، اس کا پیغام تو سب سننا چاہتے ہیں، اور اللہ کی بات کو سن کے اس کے مطابق زندگی ہر فرقہ گزارنا چاہتا ہے۔ یہ آخری بار کہہ دیا، ایسا عجیب لفظ میں زبان سے دوبارہ نہیں بولوں گا جس کی مخالفت قرآن نے کی ہے۔ اب میں نظریے کا لفظ بولوں گا، مسلک کا لفظ ہی نہیں لے آؤں گا۔ جتنے بھی نظریے ہوں دنیا کے اندر، اور ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جانتے ہو کتنے نظریے ہیں؟ اگر پورا علم لینا ہے تو جتنے انسان ہیں آج کل تو اتنے ہی نظریات ہیں۔ تو بھائی اگر 1 ارب مسلمان ہے، 2 ارب ہے، 2.5 ارب ہے، تو دنیا میں چاہے 2.5 ارب مسالک ہوں، نظریے ہوں، اللہ کی ذات پہ تو کلمہ گو نے ٹھہرنا ہی ہے۔ تو اللہ کی معرفت لینی ہے، کس طرح لینی ہے؟ جو ترتیب اس نے دینے کی رکھی ہے ویسے ہی لیں گے۔ کس طرح لیں گے؟ انہوں نے انبیاء بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء کے ذریعے لینے۔ انبیاء میں پھر آخر میں ہمیں میسج کہاں سے ملنا ہے؟ سرور انبیاء کے ذریعے سے، خاتم النبیین کے ذریعے سے۔ چلیں بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے 2 باتیں تو متفق ہو گئی ہمارے لیے، اس پہ ہمارا سب کا اتفاق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب نظر رکھو، اور اے انسانوں اپنے تمام مسائل کو حل کر لو۔ مسجد اقصی کا مسئلہ حل کرنا ہے، اللہ رسول کی طرف توجہ کرو، انہوں نے تم پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، اس کے مطابق چلو۔ کشمیر کی مدد کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سامنے رکھو۔ کہیں بھی کوئی انسان دکھی ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اللہ رسول کافی ہے۔ عالی جناب 5 وقت کی نماز پڑھ کے، رمضان المبارک کے سارے روزے رکھ کے، اوپر سے عید قربان آنے والی ہے، قربانی کر کے، یہ ساری عبادتیں جب آپ کی جھولی میں ثواب دے دیں گی، آپ اگر گھر بیٹھ جاؤ گے کہ میں نے نماز پڑھی تھی تو فلسطین کی مدد غیب سے ہو جاتی، میں نے ابھی تو 29 روزے رکھے ہیں، 29، تو فلسطین پہ جو کچھ بیت رہا ہے، مسجد اقصی آزاد ہونی چاہیے، یہ روحانی طاقت پہ ہو جائے، کشمیر آزاد ہونا ہے، میں نے ابھی قربانی کرنی ہے، یہ قربانی، یہ عبادت، یہ ثواب، بس عبادات کے ذریعے کائنات کے سارے مسئلے حل کرنے ہیں۔ نہیں، اللہ آپ کو ایسے حل نہیں کرنے دے گا۔ آپ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن تو پڑھیں۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے۔ چلیں علی جان، میں تو مانتا ہوں ہر ایک کی بات کہ نماز پر 70 آیتیں نہیں، بعض نے کہا 700 آیتیں ایسی ہیں جس میں نماز کی تلقین ہے۔ او یار 700 چھوڑ، تو 1400 کی بات کر لے، 1400 آیتوں میں نماز ہے، 2000 میں اگر روزے کی بات ہے، حج کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، قربانی کی بات ہے، یعنی وہ ثواب کے کام جس میں دونوں شائبے ہیں، اگر بغیر ریاکاری کو تو قبول ہو جائے گا، ریاکاری ہے تو ہمیں نہیں علم، اس پر تو حضور کی حدیث موجود ہے کہ نوح کی زندگی کے برابر تیرے روزے ہوں، تیری نمازیں ہوں، تو ان کے کینسل ہونے کی باتیں حضور کی حدیث میں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ علی جناب 1400 آیتیں نماز میں یا 2000؟ میں تو آپ سے یہ عرض کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں امتی حضرات کے لیے کہ قرآن کی تو 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، تو اللہ کہہ رہے ساری آیتیں لینی ہیں، آپ کہتے ہیں 70 آیتیں لے لیں، صرف 700 آیتیں لے لیں۔ اور میری جان، مسجد اقصی کا مسئلہ تیری 700 آیتوں پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا، مسجد اقصی کا مسئلہ پوری اسلامی دنیا کا متحد ہونا، پوری اسلامی دنیا کا وحدت پہ اکٹھے ہو جانا، حقوق اللہ سے لے کے حقوق العباد، انسانیت کی محبت، یہ تب آئے گی جب تو اللہ کی بات سن۔ وہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے ایمان والے اسلام میں داخل ہو، ادھورا نہیں،
پورے کا پورا. بس اب آپ جانے کہ دنیا میں کتنے نظریات ہیں, وہ آپ کہیں نہیں 72 ہیں 73 ہیں, چھوڑے اس چیز کو, اس چکر سے ہم کیوں نہیں باہر نکلے. میری بلا سے نظریے 70 لاکھ ہو, ہم نے تو قرآن پہ جمع ہونا ہے. قرآن نے فرمایا ولا تفرقوا, ادھر منہ نہیں کرنا فرقے کی طرف, ہاں اکٹھے ہونا ہے, اسلام پورے کا پورا لینا ہے. ابھی اس پر میں اور میرا آدھا گھنٹہ لگنا تھا, لیکن مجمع اتنا عظیم ہے کہ ایک اشارے سے خربوں کتابوں کی باتیں سمجھتا ہے, اس لیے میں جلدی سے اشارے کرتا ہوں, پھر اینڈ پہ آتا ہوں نتیجے پر. چلیں, یہاں پر وہ مقدس ہستی موجود ہوگی جس نے مجھے لنک سینڈ کیا, میں نے ان کی بات پڑھی, بہت زبردست بات تھی. اب چاہے کوئی یہودی فرانس کا اگر وہ ایک کتبہ اس پہ انگلش میں ایک میسج لکھ کے دیتا ہے مسلمانوں کو, اور وہ کہتا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس, کہ خیبر مسلمانوں تمہارا آخری چانس تھا, جب تم نے ہمیں بچھاڑا, مدینے سے ہمیں اکھاڑ دور پھینکا, وہ آخری چانس تھا تمہارا. اب ہم یہود مضبوط ہو چکے ہیں, اسرائیل مضبوط ہے, گریٹر اسرائیل بن چکا ہے, اب تم مسلم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. او بھائی, وہ جتنی مرضی دھمکیاں دیں, لیکن آپ ایک بات پہ تو غور کریں کہ آج کے اس اجتماع میں جس میں حضور قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح راضی ہو رہی ہے کہ یہ بچہ وہی میسج دے رہا ہے جو میرے نانا جان دینا چاہتے تھے, اور کوئی میسج دیا جانا چاہیے. علی جناب, آپ ISI سے, اپنی آرمی سے, ان کے افسران سے کبھی ملا کریں. ہمارے سادات میں وہ افسران ہیں, ایک جنگ کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں, حکمت عملی ہیں, کبھی آپ وہ سنا کریں کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اس کی اصل کمزوری کو پکڑنا ہے. تو یہودی اپنی کمزوری آپ کو دے تو رہے ہیں, آپ پکڑ ہی نہیں رہے. یہود تو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں مسلمانوں ہماری ایک ہی کمزوری ہے, جب تم نے اس کو قابو سے دیکھ لیا, ہم یہود 92 لاکھ ہے گنتی کے اس وقت, بھلا اس کرسچن کا جس نے کروڑوں جلا کے رکھ دیے تھے یہودی. حالانکہ میں نہیں مانتا کہ وہ حضور کی حدیث پہ اس نے عمل کیا, اسے اپنا ہی کوئی ہٹلر کو اپنا ہی گوشت تھا, کہ اپنا اس سے غصہ تھا, ورنہ میرے آقا کی حدیث تو نہیں جانتا تھا. وہ جو ترمذی میں موجود ہے, جو مشکات میں موجود ہے, آقا نے فرمایا کہ اگر قیامت کا دن بھی واقع ہونے لگے, آخری دن قیامت میں موجود ہو, آخری لاسٹ, تو اللہ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ جو یہودیوں کا مسیح ہے دجال, اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ آخری دن کو بھی اتنا لمبا کر دے گا. اور وہ جو اس کے ساتھی یہود ہیں, وہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے, پتھروں کے پیچھے چھپیں گے, لیکن ان کا مارا جانا ایسے طے ہوگا کہ درخت بول بول کے کہیں گے مسلمانوں آؤ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے, پتھر بول کے کہیں گے مسلمانوں آؤ مارو یہ میرے پیچھے چھپا ہے. تو مجھے نہیں پتا ہٹلر نے حدیث پڑھ لی تھی کہ یہودیوں کو مارنا اچھا کام ہے, لیکن اس کی اپنی دشمنی تھی. میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں, آپ کو کیوں نہیں یہ باتیں نظر آ رہی؟ یہودی کہہ تو رہے ہیں فرانس کے کہ ہمیں کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی, ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا. ہاں تمہارا ایک شعر آیا تھا خیبر میں, مجھے نہیں پتا سادات کے غلام ان باتوں کو کیسے سن رہے ہیں, میں نے یہ گارنٹی کو تھوڑی لے لی ہے, میں تو پھر ممتاز شاہ اس کے پاؤں چوم لوں گا, میری گفتگو کامل ہو جائے گی. تو یہودی کہتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے. تمہارا ایک شعر آیا تھا خیبر میں, اس نے ایسا زخم دیا مسلمانوں, تمہیں وہ حدیث پڑھنے کا شاید ٹائم نہیں ملتا کہ کبھی مسلم کھول لے, کبھی مشکات کھولیں, کبھی ترمذی شریف کھولیں, اور پھر خیبر کا چیپٹر پورا دیکھیں. تم دیکھو نہ دیکھو, 14.25 صدیوں سے ہم یہودیوں کا زخم تازہ ہے, خیبر میں تمہارا ہی کوئی آیا تھا. حضور آپ کا عزیز تھا, ہائے ہائے میں نے جس ٹھیرا سی, میں سائیں دا نام نہیں لیندا, اے بھی ایک واجب دی قسم ہوندی ہے, اے سما لے جان دین سائیں تواڈے بزرگاں وچ کوئی گیا آئی خیبر تے یہودیاں دے پھٹ اج تائیں تازہ ہیں. وہ کبھی اسرائیل میں کھڑے ہو کے کتبے لے کے کہتے ہیں او مسلمانوں تمہارا وہ آخری چانس تھا جب خیبر میں تمہارے پرکھوں میں کوئی آیا تھا. اب وہ آئے تو ہم مغلوب ہوں, تم غالب تو تبھی آؤ, کوئی خیبر والا ڈھونڈو. تو یہود کمزوری بتا چکے ہیں. ہاں میں نہیں اے موضوع چھڈ حضرت, اور موضوع چھیڑ کوئی, اے موضوع نہ بیان کر. کمال ہے, دل ہے کسی دن اس غم میں پھٹ ہی جائے گا. دی اللہ سے بہت پیار ہے تو اب ہم یہی تو کہہ رہے ہیں,
جس کو کائنات میں علی کہتے ہیں وہ اس خدا کو سجدہ کرتا ہے، جس کو سیدہ زہرا کہتے ہیں قیامت کے دن جن کی سواری کا استقبال نبیوں اور رسولوں نے کرنا ہے، اور اتنی اجازت میرے رب کی طرف سے نہیں ہے کہ سیدہ کی سواری کو آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اللہ اعلان خود فرمائے گا تغضوا ابصارکم، اے صف انبیاء اپنی نظریں نیچی کرو، اے صف رسولاں اپنی نظریں نیچی کرو، اے غوث کتب ابدال جتنے بھی ہو اپنی نظروں کو نیچا کر لو، کیونکہ اس وقت میرے محبوب کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے۔ اچھا میں نے سادات کرام سے خود سنا ہے کہ سادات کرام میری رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس وقت منظر یہ ہونا ہے کہ سیدہ پاک کی سواری کے ارد گرد 70,000 دوسری سواریاں ہوں گی۔ سیدہ پاک کو گزر ہونا ہے نا، آپ پردے کا پروٹوکول چیک کر لیں ذرا، 70,000 سواریوں کے درمیان میں شہزادی پاک ہیں، اور پھر سب کے لباس مبارکہ سیم ہے، سواری سیم ہے، تاکہ پتہ نہ چلے وہ سواری کون سی ہے۔ جب پہلے اتنا پردہ ہے، 70,000 کے جرمٹ پہ ایک ذات ہو، وہ کب نظر آئے گی؟ اور آنکھیں اتنی پاک ہوئی کھڑی ہیں، اللہ کا خوف ہے، قیامت کا دن ہے، کوئی گندے سے گندا کافر بھی ہے، آج اس کی آنکھ میں جرت نہیں کہ میلی نیت رکھ لے، اتنا معاملہ ہے، معاشر کا مقام ہے، پھر کھڑے بھی نبی ہیں، کھڑے بھی رسول ہیں، آپ تو مجھ سے پہلے سے اچھے ہیں، یہ لفظ بار بار بول کے میں اپنے دل کا زنگ اتار رہا ہوں، کھڑے بھی نبی ہیں، رسولوں کی پاک نگاہیں ہیں، لیکن رسول کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے نا۔ آپ نے وصف پاک کا قول پڑھا، میں کون سا بھول گیا ہوں؟ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، میرا دل اس پہ پھٹنے پہ آیا، میں نے ریاکاری کر کے رویا نہیں ہوں، لیکن آپ نے کہا نا وصف پاک فرماتے ہیں ایک طرف 40 ولی ہوں اور ایک طرف ماں کھڑی ہو، ساتھ بیٹا کھڑو، تو وہ اللہ پاک ولیوں کی دعا تو لیٹسٹ قبول کرے گا، پہلے ماں کی کر لے گا۔ اس سے پتہ نہیں آپ نے کیا نتیجہ نکالا، میں نتیجہ بتا دوں، سادات کے پاؤں چوم کے ان کی قدم بوسی کر کے عرض کر رہا ہوں، مجھ میں ذاتی اتنی سینس نہیں ہے، سادات دعائیں دیتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں، پھر باتیں ایڈوانس میں سمجھ آتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ولیوں کی کوئی گستاخی ہو رہی ہے کہ وہ مقربان خداوندی نہیں ہے، یا ولیوں کی کوئی ولایت کا انکار ہو رہا ہے کہ 40 ولیوں کی دعا پھر قبول نہ ہوتی، نہیں، اللہ فرما رہا ہے ذرا قرب کا معیار سمجھو، ماں کے ساتھ اس بیٹے کے ساتھ وہ 40 ولی زیادہ قریب ہیں یا ماں زیادہ قریب ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں تو قرب چیک کرتا ہوں، تیری قربت کتنی زیادہ ہے۔ اے بیٹے تیرے ساتھ ولیوں کا قرب ہوگا، لیکن تیرے قریب پہلے تیری ماں ہے، تو جو زیادہ قریبی ہے پہلے وہ تیرا درد سمجھے گی، اور میں دعا بھی پہلے ماں کی سنوں گا۔ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کراچی سے لے کر لاہور، فیصل آباد، اور سب سے بڑھ کے میں ہاتھ ان کے لیے میں نہیں باندھے، وہ اپنی عزت کرواتے ہیں پراڈو پہ بیٹھ کے، میں ادھر کے لیے بول رہا ہوں، سادات کے ہاتھ چوما کرو، رحیم شاہ کے سادات کے، اور ہاتھ چوم کے پھر ایمان سے ایک فیصلہ کیا کرو۔ اللہ کو جب قرب اتنا ہی پسند ہے، اشارہ کافی ہے، میں کہڑی کہ ساری گل کرنی ہے، اشارہ ہی کافی ہے، اور اتنی میں توڑے 5 سال لا رہے ہیں، اس گل تے کیوں لاواں؟ گل ہو نہیں گئی۔ اللہ سب سے پہلے قرب دیکھتا ہے، نہیں میں نے ادھروں دی گل کر کیوں ادھر دی کرا، پہلے گل ہی قرب دی ہو، حضور کے گھر کی بات کی، یہ گھر سمجھ آ گیا، پھر ساری کائنات کے سر پہ پگڑیاں ہم خود باندھ دیں گے۔ رسول پاک نے عزت دی ہے امت کو، پوری امت کو عزت دی ہے، وہ پہلے گھر کی تو پہچان ہو جائے، پھر ساری پگ جائے، شملے سورج تک پہنچی ہیں، چاند تک، ہم تو سر جھکا کے سلام کرنے کو تیار ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت۔ یہود نے بتا دیا ہماری ایک کمزوری ہے، ہم کل بھی اس سے ڈرتے تھے، آج بھی اس سے ڈرتے ہیں ہم، اگر تم نے اپنی اس طاقت کا استعمال کر لیا۔ اچھا چلیں دیکھیں، جیسے ایئرپورٹ سے دجال نے بھاگنا ہے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں، صرف خوش فہمی مجھے یہ ہے کہ اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے کہ میرے سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ دجال نے جہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ لد نام سے ایک ہے، جہاں سے اس نے کوشش کرنی ہے، جہاں سے وہ پکڑا جائے گا، حضرت امام مہدی پاک اسے پکڑیں گے، حضرت عیسیٰ اسے پکڑیں گے۔ تو علی جناب اس حدیث پر جو حضرت عیسیٰ کے لشکر کے لوگ ہیں اور امام مہدی کے، حدیث میں ان کن کا اشارہ ہے کہ کہاں کے رہنے والے ہوں؟ فرمایا خراسان کے۔ خراسان کون سی پٹی ہے؟ افغانستان کی پٹی، ایران کی پٹی، پاکستان۔ اچھا یہ ان 3 ملکوں کی حکومتیں ہوں گی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلیں گی، یہ ہمارے حکمران اس قابل ہو جائیں گے اور امام مہدی کا ساتھ دیں گے، اور یہ
مسجد اقصی بیت المقدس فتح ہونا ہے، تو حضور نے جو خراسان کا نام لیا وہ کیا ترتیب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ یہیں سے ایسے صاحب ایمان پیدا کرے گا، پاکستان سے بھی ایسے صاحب ایمان مجاہد جو کہ ان کی میت کے قابل ہوں گے کہ جناب عیسیٰ کے ساتھ چل سکیں، وہ ایسے متقی ہوں گے، وہ امام مہدی کے لشکر کے مجاہد ہوں گے، ایسے تقوی والے ہوں گے، وہ افغانستان سے بھی ہوں گے، ایران سے بھی ہوں گے، پاکستان سے۔ یہ ISI کی رپورٹ نہیں ہے، آقا کی حدیث سے رپورٹ آئی ہے۔ تو اب خراسان کے لوگ عالی جناب، ان خراسانیوں کی خوبی کیا ہوگی؟ یہود کو تو پتہ ہے، ہم دیر کر رہے ہیں، یہود کہتے ہیں ان کی خوبی وہی ہوگی کیونکہ ان کا رسول جو بات فرماتا ہے ساری سچ ہوتی ہے، ان کی زبان سے ہمیشہ حق ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ خیبر میں بھی ایسا ہوا، جب وہ جری آیا تو پھر ہمارا قلعہ قموس بھی جاتا رہا، سب کچھ فتح ہو گیا۔ اب بھی یہ خراسانی یعنی یہ پاکستانی یعنی یہ ایرانی یہ افغانستانی، ان کے دلوں میں جذبہ وہی ہوگا، یہ کہیں گے توحید بھی بڑی ضروری ہے، آؤ اللہ سے راج کے پیار کرو، کوئی کمی نہ کرو، اللہ سے وہ محبت رکھو کہ حق تقاتی کہ اس کا حق ادا کر دو، رسول کی ختم نبوت پہ اتنا ایمان رکھو کہ یہ عقیدہ مسلم و مضبوط ہو جائے۔ لیکن یہ ایسے پکے مومن ہوں گے، انہیں یہ حدیث یاد ہوگی، پاکستانیوں کو بھی، ایرانیوں کو بھی، افغانیوں کو بھی، اور باقی جتنے شامل ہو جائیں ترک اور جتنے بھی ہیں، ان کو یہ حدیث یاد ہوگی جب غزوہ خندق میں، بڑی توجہ والی جناب، پھر اس خوش فہمی میں ہوں کہ آپ تمام باتیں جانتے ہیں، میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ غزوہ خندق میں جب عامر بن عبد ود، بعض اس سے عبدود پڑھتے ہیں، عامر بن عبدود نہیں، علماء کہتے ہیں عامر بن عبد ود ہے یا ود ہے، دونوں میں سے ایک پڑھ لیا کرو۔ عامر بن عبد ود چلا، حضرت عمر جیسی مقدس ہستی نے کہا حضور میں اسے جانتا ہوں، جب یہ عرب کے بڑے بڑے میلوں میں لڑتا ہے نا تو اس کے ہاتھ سے اگر تلوار بھی ٹوٹ جائے تو یہ اونٹ کا بچڑا ہاتھوں میں اٹھا کے مارتا ہے، اور 100 بندوں کا مقابلہ یہ عامر حضور اکیلے کرتا ہے، اور ہم نے ایسا کوئی بہادر تیار کیا ہے جو عامر کا مقابلہ کرے۔ اب حضرت سلمان کا بھلا ہو، ایرانی شخص حضرت سلمان جنگوں کے طریقے جانتا تھا، حضور نے مشورہ لیا تو سلمان نے کہا حضور خندق کھودتے ہیں گہری، نہ گھوڑے وہاں سے پار ہو سکے نہ ہاتھی پار ہو سکے، خندق بھی کھودی گئی، مگر اب بھی ڈر ہے کہ آیا عامر ہے جو 100 کا مقابلہ اکیلا کرتا ہے۔ اب وہ چیلنج کر رہا ہے، حضرت عمر مشورہ دیتے ہیں آقا بھیجیے، آقا فرمایا کس کو؟ فرمایا علی کو بھیجیں، یہ میدان علی کا ہے۔ اور جب مولا علی چلنے لگے، بستی رحیم شاہ کے سادات کے جد امجد مولا علی جب چلنے لگے تو آقا نے جو بات فرمائی تھی، خدا کی قسم یہودیوں کو ساری یاد ہے، مسلمان اب دوبارہ ریپیٹ کرتے پھر رہے ہیں، شاید انہیں پوری حدیث یاد ہو جائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، حضور پیر ممتاز صاحب بھی دعا کرتے ہیں کہ یہ حدیثیں تو کم از کم مسلمانوں کو کبھی نہ بھولیں۔ جب مولا علی چلنے لگے، آقا نے فرمایا میرے صحابہ غور سے دیکھ لو، ادھر سے آ رہا ہے عامر بن عبد ود، وہ ہے کل کفر۔ سادات کے تو گھر کا علم ہے، انہیں آلریڈی سارا پتہ ہے، آپ کیوں اتنے خاموش بیٹھے ہیں بھائی؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، متی تو کس خوش فہمی میں ہے؟ تیرا ضمیر کیوں نہیں جاگ رہا؟ تو آقا نے فرمایا ادھر سے آ رہا ہے کل کفر، ادھر سے میرا علی جا رہا ہے، اور تیرا اپنا دل لے جتنی چس لے لے، میں کوئی ہڈی تو ادھاری لے کے تین چس نہیں پانی، یہ تیرا اپنا ایمان ہے کہ منتا میں تھوڑیاں کرنی ہے، ذکر علی دا ہوئے تو سنن واسطے میں تیری منتا کر جاواں، ہاتھ ہو گئی فرشتے سنن تو کافی نہیں۔ ادھر سے عامر بن عبد ود چلا، آقا نے فرمایا غور سے دیکھو یہ کل کفر ہے، ادھر سے مولا علی چلے، آقا نے ببانگے توڑ فرمایا یہ کل ایمان ہے، یہ کل ایمان ہے، اور جنہوں نے مسجد اقصی کو فتح کرنا ہے، حضرت عمر کی اس فتح کو پھر دوبارہ فتح میں بدلنا ہے، آقا کی دعا کو وہ مقبولیت کا سہرا جو پہنا ہوا ہے وہ پھر کامیابی آنی ہے۔ تو یہ خراسانی وہی ہیں جنہیں پتہ ہے توحید بھی ساتھ ہوگی، رسالت بھی ساتھ ہوگی، یہ نور ولایت والا کل ایمان جب تک ساتھ نہیں ہوگا بات نہیں بنتی۔ اور آپ لے آئے نا بڑے بڑے پڑھے لکھے میرے سامنے، یہ ممبر پہ 2 موضوع کیوں رکھے ہیں؟ امت کو بگاڑنے کا تمہیں شوق ہوا کھڑا ہے؟ امت کو سست کرو، کیسے؟ 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک توحید دوسری رسالت، ایک توحید دوسری رسالت، غلط بات ہے یہ۔
सदा तकरा माफी साढ़े कदम में बैठ ऊंचा ना बोल। आपके घर का सबक है ना, जोश आ जाता है। माफी चाहता हूँ, वरना मैं ये गुस्ताखी ना। दो चीजें हैं, ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ, एंड तक सुनने वालों, ठीक है। मैं भी आइंदा मस्जिद में यही कहूंगा, अगर जन्नत में जाना है, बेड़ा पार करवाना है, दो जिक्र सुना करो, एक तौहीद दूसरा रिसालत, एक तौहीद दूसरा रिसालत। चले अब मैं कुरान से बात करता हूँ, फिर सरपंच तुम हो, पंचायत तुमने आज हल करनी है, फैसला तुम पर है कि अगर दो चीजें मेरी काबू हो गई, जन्नत में ठीक चला जाऊंगा। चले अगर अल्लाह के एक होने पे मेरा ईमान हो, इसका मतलब है मैं मुशरिक नहीं हूँ। जब मैं मुशरिक नहीं हूँ फिर मैं तौहीदी हूँ। अब अल्लाह पे मेरा ईमान हो गया, मेरा आधा कलमा ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब मैं जन्नत में जा सकता हूँ। आप कहेंगे नहीं, इतने तना लोग बैठे पढ़े लिखे डंडियां ना मारे हैं, तू जन्नत चले। इतना कलमा तो ईसाई भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना कलमा तो यहूदी भी पढ़ते हैं। मजहबों की दो अकसाम है, इल्हामी मजहब, गैर इल्हामी। गैर इल्हामी जिनके पास कोई किताब ही नहीं आई, इल्हामी वो है जिनके पास किताबें आई हैं। जबूर वाले भी इतना कलमा पढ़ते हैं, तौरात वाले भी इतना कलमा पढ़ते हैं, इंजील वाले भी इतना कलमा पढ़ते हैं। तो तू जन्नत में क्यों जाता है तौहीद अकेली लेके? कोई नबी का तारुफ भी देना तो किसकी निस्बत रखता है? चलिए ठीक है जी, रिसालत भी जरूरी है, मिंबर पे वो भी जोर शोर से बयान करता हूँ मैं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कह दिया, आका की खत्म नबूवत में मेरा ईमान हो गया। आप तो खुदा का वास्ता है यार, मुझे जन्नत में जाने दो, सरपंच हज़रात अब चला जाऊं। नहीं, अभी ठहर जा। क्यों? एक कुरान की आयत सुन ले, फिर अगर जाने के काबिल तू है तो चला जा। कुरान पाक में फरमाया, एक तो जहन्नम का ईंधन है मुशरिक जो अल्लाह से दूर है, दूसरे हैं काफिर जो खत्म नबूवत के मुनकिर है, वो भी जहन्नम में। अब मेरे रब ने फरमाया जहन्नम के हमने 3 हिस्से कर रखे हैं। बड़ी तवज्जो, जहन्नम के 3 हिस्से किए हैं। ये जलती आग, इसे एक तंदूर की मिसाल ले लो, इसके नीचे आग जलाइए, जहां अंगारे पड़े हैं, तपिश ज्यादा है, ये निचला हिस्सा है। एक इसका दरमियान है जहां आग की हरारत है, एक इसका सबसे ऊपर का हिस्सा है। बर्दाश्त तो खैर ऊपर की हरारत भी नहीं होती, लेकिन दोज़ख के 3 हिस्से जरूर हैं। इन 3 दर्जों में इसको कर दिया है। मुशरिकों की सजा भी इन तीनों में से एक दर्जा है, काफिरों की सजा भी दोज़ख के 3 दर्जों में से एक दर्जा है। एक तीसरा दर्जा है, वो तीसरों की सजा है। मैं अले आखिर झोले ओले प्यार नाल बयान कर सकता कि गल सीधी दिल ठाक पड़े। फरमाया ऊपर के 2 हिस्से तो और हैं कि जहन्नम के ऊपर के हिस्से पे कौन है, दरमियाने में एक है जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा, जिथे अंगारे ढेर, तपिश ज्यादा है, हरारत भी ज्यादा है, उथे दोस्तियां सड़ना भी ज्यादा है। वहां पर ना तो मुशरिक को भेजूंगा। बड़ी तवज्जो वाली जनाब, ये कुरान है जो तमाम नजरिए वालों को बड़ा अच्छा लगता है कि इसका पैगाम तो मानना है। हदीसों में इख्तलाफ करने का बड़ा शौक सर पे सवार है, लेकिन आयत पे इख्तलाफ नहीं कर सकते। अगर आयत से इख्तलाफ नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि जहन्नम के निचले हिस्से में मुशरिक को डालूंगा, जहन्नम के निचले हिस्से जहां तपिश ज्यादा है काफिर को डालूंगा। फरमाया नहीं, व इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मैं नहीं डालता। क्या कर लोगे आप? अपने रब के सामने क्या बोल सकते हो आप? रब फरमाता मैं नहीं डालता जहन्नम के निचले हिस्से में ना मुशरिक को ना काफिर को। ये सेंटर में काफिर को रख लो या मुशरिक को, ऊपर जहां तपिश थोड़ी लगे वहां मुशरिक को रख लेना या काफिर को। लेकिन मैं अल्लाह ने दोज़ख का सबसे निचला अंगारों वाला हिस्सा मैंने चुन लिया है, वो मुनाफिकों के लिए रखा है। कहने नहीं गल तो समझ आती पी, उधर बहुत थोड़ी सुना समझ आ रही है गल। तो आप तो मुझे मिन्नतें करते रहते थे, नहीं नहीं मस्जिद नूर है जी सिर्फ 2 गल्ला कर, मुल्तान दी मस्जिद जी 2 गल्ला खाने वाल दी, एक तौहीद एक रिसालत। ओ भाई तौहीद तेरे पास है, तू मुशरिक नहीं है। खत्म नबूवत का ईमान तेरे पास है, तू काफिर नहीं है। अगर 2 चीजें ही काफी थी फिर दोज़ख से बच जा। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है नहीं, ऊपर के 2 दर्जे तो काफिर मुशरिक आपस में तकसीम कर लें, तीसरी कैटेगरी के मुजरिम हैं जिनको मैं नीचे डालूंगा, वो मुनाफिक हैं। तो फिर मुनाफिकत से भी बचना है, निफाक से भी बचना है। निफाक से कब बचूंगा? जब मिंबर पे तीसरा अकीदा बयान करूंगा जिसे अकीदा विलायत कहते हैं। अकीदा विलायत कहते हैं। मौला अली का जिक्र करूंगा, फिर आका हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी होंगे, हजरत ज़ैद बिन अरकम। बड़ी तवज्जो कर, एक लफ्ज पर पता नहीं कितने सेकंड बाकी हैं और हो सकता है ये मेरी जिंदगी के बाकी हो। हर पैगाम इस तरह देना चाहिए। आली जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास
قیامت تک امت کی رہنمائی کر رہے ہیں اگر امت رہنمائی لینا چاہے تو. حضرت زید بن ارقم رہنمائی کر رہے ہیں اگر امت رہنمائی لینا چاہے تو. فرماتے ہم نے آقا سے سنا, فرمایا علی تجھے مبارک ہو, مومن کی نشانی یہ ہے تجھ سے محبت رکھے, منافق کی نشانی یہ ہے تجھ سے بغض رکھے. صحابہ نے فرمایا ہمارا ایمان تو کچا ہے نہیں, جو نشانیاں حضور دیں گے, جو فتویٰ حضور دیں گے اسی پہ عمل کریں گے. یہ نئے اعتکاف نئے روزے سائٹ پہ ذرا حضور کے فتووں پہ عمل ہو جائے. تو حضور کے فتوے پہ صحابہ نے عمل کیا. فرمایا لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں مسجد نبوی میں, جہاد پہ بھی عبداللہ ابن ابی ساتھ چلا ہے, روزے بھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین رکھ رہا ہے. حضور سجاد سائیں جیلانی مسجد میں مولانا اشرف کے بازو پکڑ لیتے تھے میرے مرشد, اور بازو پکڑ کے کہتے تھے مولانا اشرف صاحب ذرا بتائیں وہ منافق ہی ہوتے تھے نا جو صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نمازیں بھی راج کے پڑھ لیتے تھے, روزے بھی راج کے رکھ لیتے تھے. مولانا اشرف ہنستے رہتے تھے, واہ کاظمی سید تیریاں دلیریاں نے یہ گلاں تو کر سکتا ہے. سارے پکڑ لو دلیریاں کیوں نہیں ہوندیاں یہ گلاں, یہ قرآن دی گل کر لئی آپ سارے کر لویے. کیا پہچان رکھوں میں؟ عبداللہ بن ابی غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہا ہے, حضرت عمر کا نوکر اور عبداللہ بن ابی کا نوکر آپس میں لڑ پڑے. نوکروں کی لڑائی سرداروں تک آئی. جب دونوں طرف سے تلواریں آئی تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا بس حد ہو گئی ہے, یہ عمر کوئی بات ہے؟ تم نے کہا کلمہ پڑھو میں نے پڑھ لیا, تم نے کہا نماز پڑھو میں نے پڑھ لی, تم نے کہا روزہ رکھو میں نے رکھ لیا, تم نے کہا جہاد کرنے میں آ گیا. اب یہ کہ ہم امیر لوگوں سے تم غریب اب لڑنے اتر آئے ہو, اب ہم جا کے تمہیں دیکھ لیتے ہیں ہم عزت والے. غیرت الہی کو جوش آیا, اور میں میرا محبوب ہی اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا. یہ دھوکے باز آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھے, یہ عبداللہ بن ابی دھوکے باز روزے بھی رکھے, آپ کے کہنے پہ سحر و افطار کرے, جہاد بھی کرے. محبوب میں ان کی نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جتنے مرضی چنگے ٹھیک ہو جائیں ان کی نشانی یہ ہے محبوب ان کے سامنے تیرے علی کا ذکر ہو, چہرہ کھل اٹھے تو مومن ہے, چہرے پہ عجیب اثرات ہو جائیں جیسے وہ مرض لگ گیا ہو میدے والا تو پھر سمجھ لینا منافق ہیں. تو یہودی ایسے گندے لوگ ہیں, ایسے خبیث لوگ ہیں یہودی. ایک تو یہ سائنس میں ترقی کر گئے, ٹیکنالوجی میں ترقی کر گئے, ساری میڈیسن کی کمپنیاں بڑی انہی کی ہو گئی, تمام پروڈکٹس یہ بنانے لگ گئے, بسکٹ تک ہر چیز ہم انہی کی استعمال کر رہے ہیں. لیکن الو کے پٹھے قرآن کا مطالعہ نہیں چھوڑ رہے, یہ یہودی خبیث حدیث کا مطالعہ نہیں چھوڑ رہے. جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا پہلے یہ پڑھتے ہیں, ہم منتیں کر کر کے ممبر پہ پھر حدیث سناتے ہیں. کیا سن لو خدا دا واسطہ ہی کی ہویا جے گل ہونا سجنا دی آ گئی سنتے لو نا. تو یہودی ہر روز پڑھتا ہے, کہتے سانو کوئی ٹینشن نہیں ہے سجے کھبے امت ٹور لوے. جس دن علی دے قدمے چ امت آ گئی اساں یہودیاں دی پھر خیر کوئی. او میری تو انگلش بھی کمزور ہے, آپ پڑھے لکھے ہو تو خدا کے واسطے آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیں جٹ فیملیوں کو کہ یار یہودی آج کیا کر رہے ہیں. کتبے اٹھا کے کہتے ہیں خیبر واز یور لاسٹ چانس. میں تو مسے اپنے استاد کو ترجمہ سیکھے, میں تو آندھا ہی کوئی نہیں, تو آندھے حضور آندھا ہے تسی کر کے دے دیو. آج بھی یہودی اتنا اسلحہ امریکہ جیسی سپر پاور ان کے ساتھ کھڑی ہے, پھر بھی گیدڑ کی طرح ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں میں پھر علی تو نہیں آ رہا, کہیں خیبر کی یاد یہ تازہ تو نہیں کرنے لگے, کہیں آئی ایس آئی پھر وہ جذبہ حیدری تو لے کے نہیں چل رہی, پھر یہ نشان حیدر کے وارث کہیں اس نعرے کو پھر نہ لگا دے. تو علی جناب آپ اس بات پہ آ جائیں. چلیں ایک بات اور بھی کروں, آپ سارے کمال ہیں, دنا ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. میں نکما ہوں, ایک حدیث اور مجھے آپ سنائیں گے تو پھر مجھے بات سمجھ آئے گی. ایک حدیث میں اپنے آپ کو اور سنا لوں, آپ کی اجازت ہے؟ سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ, اہل سنت جو اپنا نظریہ رکھتے ہیں ان کے مدارس میں, دیوبند کے مدارس میں, اہل حدیث کی مجھے گارنٹی نہیں لیکن صحاح ستہ ایسی کتب ہیں تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. ان دونوں میں سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے, بڑی توجہ سے سننا. میں حضور پرسوں جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا نا, حالانکہ مجھے مسئلے کا پتہ ہے, سادات کرام مجھے سمجھاتے ہیں, پھر مجھے تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے. سادات مجھے فرماتے ہیں نماز میں کوئی خیال نہ آنے دیا کرو, ساری توجہ اللہ کی طرف رکھا کرو. لیکن کچھ خیالات ہیں خود بخود آ جاتے ہیں, میں کیا کروں. اور اس جمعے کی نماز میں جو مجھے خیال آیا, میں شرما بھی نہیں رہا. آپ کہیں گے مولوی ہو کے سوچتا رہتا ہے, آپ جو مرضی الزام لگاؤ, میں بتا رہا ہوں بات اپنی ذاتی. نماز کی پہلی رکعت میں تھا اس جمعے کی, دل میں خیال ہے یار میں نے ایک روایت پڑھی ہے
حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے. آپ نے میرے سے پہلے سنی ہے, میں نے ذرا بعد میں سنی. حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ نے بیت المقدس کے غزوہ میں حصہ لینا ہے اور ہمیں فتح ملنی ہے. اچھا, پڑھ نماز رہا ہوں, ساتھ ساتھ رونے لگ گیا کیونکہ 2-4 مولویوں نے میرے کچے کان بھر دیے تھے. وہ کہتے تھے وہ سارا کریڈٹ حضرت عیسیٰ کو جائے گا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ ہم میں سے کوئی مسلمان بھی اپنے نبی کا حکم نہ مانتا ہو اور اپنے نبی کے سوا پھر کسی نبی سے پیار ہی نہ کرتا. ہم میں سے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے. ہمیں آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب سے پیار ہے. ایسے ہے کہ پیار نہیں ہے؟ تو علی جناب مجھے بھی پیار ہے حضرت عیسیٰ سے. حضرت عیسیٰ کی کوئی تعریف کرے میرا دل خوش ہوتا ہے. آپ حضرت موسیٰ کی تعریف کرو میرا دل خوش ہوتا ہے. سارے نبیوں کی کرو میرا دل خوش ہوگا. لیکن میں نماز میں رویا اس لیے کہ یار وہ سرور انبیاء میرے آقا ہیں, سید المرسلین میرے آقا ہیں, اور اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کے ورفان اللہ کا ذکر, آپ کا ذکر میں دنیا کے سارے کونوں پہ پھیلا دوں گا. تو اس ذکر سے مراد آقا کا کلمہ ہے. اب آقا کے ہوتے ہوئے 1.25 لاکھ سے آبی ہیں, پھر تعداد بڑھتی گئی 22 لاکھ, 24 لاکھ, 40 لاکھ, 1 کروڑ. قیامت کے قریب کوئی تو دن آنا ہے جب دنیا پر کوئی کافر نہیں ہوگا, سارے مسلمان ہوں گے. یہ تو حضور کی ایمان میں, حضور کے اسلام میں سب سے بڑی بات ہے کہ آقا کا دین اتنا پھیل گیا کہ ایک وقت قیامت سے پہلے ایسا آنا ہے کہ جب کوئی کافر نہیں, سارے مسلمان. وہ آقا کی نبوت کا عروج کا دن ہوگا کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ڈنکے بج رہے ہیں. یہ کریڈٹ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے تھوڑا سا غور کیا, بڑی سخت بات ہے. میری شکایتیں بھی ٹکا کے لگانا کسی بڑے سے بڑے عالم کو, لیکن کیا کروں, حق بولنے سے باز نہیں آؤں گا. دل رو رہا تھا کہ کریڈٹ کسی اور پاسے جانا ہی پتر, اے مولوی جس طرح کی تبلیغ کرن پگڑی کسی اور دے سر تھی. ٹھیک ہے, چاہے حضرت موسیٰ کے ساروں میں تو نہیں روتا, حضرت ابراہیم کے سارا مجھے خوشی ہے, لیکن تو نے مجھے کہا تھا سردار میرا محمد ہے. یا تو مجھے غلط تبلیغ نہ کرتا کہ سب کے سردار میرے آقا ہیں, پھر جو روایتیں جو بیان کرنے کی ہیں وہ نہیں کرتا, باقی تجھے بڑی یاد ہے. نماز سے باہر نکلا, سوچا, میں نے کہا عامر پریشان ہے, اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بحیثیت نبی آئیں گے؟ تو پڑھے لکھوں کے پاس بیٹھا کر, معزز وکلاء کے پاس, پڑھے لکھے ڈاکٹر جو انجینئر بنتے ہیں, ڈاکٹر بنتے ہیں, صرف بایو فزکس کیمسٹری نہیں پڑھتے, وہ قرآن حدیث بھی پڑھتے ہیں, ان سے علم لیا کر. وہ سارے تجھے کہتے تو ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, نبی بن کے نہیں آنا. ارے اللہ کے بندے, تیرے آقا کا امتی بن کے آنا. چلے ٹھیک ہے, میری ٹینشن آدھی کم ہوئی, ساری آپ میری کم نہیں کر سکے, کیونکہ کچی باتیں ممبر پہ پھیلی اتنی ہے, میرا دل پھر پریشان ہے. وہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا, نہ تو دجال کا خاتمہ ہوگا جب تک یہ نہیں ہونا, نہ تو غزوہ ہند وہ ہند فتح ہونا ہے جب تک یہ نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, آپ جتنی تعریف کریں میرا دل کھلا ہے. لیکن ایک حدیث ہے جو میرے آقا نے فرمائی ہے, وہ کلخانی پہ سنا کبھی بڑے مجمع کو, کبھی بڑے جمعے کے اجتماع میں, وہ حدیث کیوں نہیں سناتا تاکہ امت کو پتہ چلے سرداری کل بھی محمد مصطفیٰ کی تھی, سرداری آج بھی محمد و آل محمد. اب تیار ہیں, وہ حدیث سن لی جائے. سنن ابی داؤد, حضرت سلمان بن اشعث عظیم محدث, جناب ابن ماجہ محمد بن یزید ابن ماجہ بہت بڑے محدث, انہوں نے کتاب لکھی, صحاح ستہ میں موجود ہے. فرمایا شام کا ملک, بڑی توجہ, دمشق, جامع مسجد دمشق, صبح کی اذان ہو چکی ہے, تکبیر پڑھے جانے کا وقت ہو رہا ہوگا. 2 روایتیں ہیں ایک ہی کتاب میں, یا تو نزول عیسیٰ اسی دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے اوپر ایک بہت سا زبردست چبوترا ہے, اس پہ اچانک تشریف فرما ہوں گے, یا اچانک ہی مسجد کے دروازے سے نمودار ہوں گے جامع مسجد دمشق سے. حضرت عیسیٰ آئیں گے, نماز فجر کا وقت ہوگا, اذان فجر ہو چکی ہے, تکبیر ابھی ہونے والی ہے, نماز فجر کی امامت ہونی ہے. آقا فرما رہے ہیں اس وقت میری آل میں ایک شہزادہ آلریڈی مسجد میں موجود ہوگا جس کا نام محمد ہوگا, کائنات میں لقب اس کا المہدی ہوگا. میں بستی رحیم شاہ کے سادات کے ایک جد امجد کی بات کر رہا ہوں, آپ بڑی محبت سے سنیں کیونکہ میں تھک پہ ہاں اے آنکھ آ کے. لاہور والے سادات صرف فیصل آباد والے, ہاں تو سب قابل احترام ہیں, جو میرے پاس رہتے ہیں وہ میرے لیے قابل عزت تھوڑی ہو گئے ہیں. تو بستی رحیم شاہ کے سادات کے جد امجد کی تعریف حضور نے خود فرمائی. فرمایا میرا پتر اس وقت مسجد میں ہوگا. بڑی توجہ والی جناب, حضور کا فرمان 14 صدیاں بعد آپ کے سامنے پہنچ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے, میرا بیٹا محمد المہدی
چونکہ حضرت عیسیٰ کی حیثیت یہ کہ وہ آج بھی لوح محفوظ میں اس کا نبی ہونا لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا زمانہ کمپلیٹ ختم ہو گیا. ان کی تشریح، ان کی تعلیم، ان کی کتاب آج اس کی تعلیم کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، لیکن لوح محفوظ میں حضرت عیسیٰ آج بھی نبی ہیں. جب زمین پہ آئیں گے تو آقا کے امتی بن کے آئیں گے. اور میں جب وہ امتی بن کے بھی آئیں گے، لیکن تھے تو اپنے دور کے نبی نا، لوح محفوظ میں آج بھی نبی ہیں. جب آئیں گے تو میرا بیٹا احترام میں کہے گا محمد المہدی یا حضرت عیسیٰ سلام ہو آپ پر، آپ مصلی امامت پر تشریف لائیں. رپلائی آنے والا ہے، غور توجہ. اگر گھر میں کوئی چیز میں بھول کے آیا ہوں تو ادھر سے توجہ ہٹا لوں. کسی دوست کو تھوڑا سا ٹائم دیا تھا، توجہ ہٹا لوں. آگے سے حضرت عیسیٰ کا جواب بڑا مزیدار ہے، توجہ سے، پھر پتہ نہیں ممبر سے ملے نہ ملے. ابن ماجہ شریف سنن ابی داؤد، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں نہیں، بے شک میرا یہ مقام ہے کہ میں لوح محفوظ میں آج بھی نبی ہوں، لیکن یہ بات غور سے سن لیجئے کہ میں اس وقت آپ کے نانا کی امتی کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور آپ اس وقت دھرتی پہ وقت کے امام ہیں، آپ سردار ہیں. میں آپ کی امامت میں یہاں تشریف لایا ہوں. اب آقا نے اس بات کو کیسے بیان کیا؟ بڑی توجہ. آقا فرما رہے ہیں کیسا وہ وقت ہوگا میری امت پر. اور ایسے جملے حضور نے اپنی زندگی میں کم کم بولے ہیں. جب خندق میں علی نے ایک ہی ضرب سے عمرو بن عبد غد کو کاٹا تھا، حضور مسکرائے تھے. میں یہ ہے فتح. پھر جبریل آئے، حضور یہ ہے شجاعت. جبریل کہہ رہا ہے یہ شجاعت ہے، علی یہ ساتھ دینا ہے، یہ ہے بھائی ہونا، یہ ہے اسلام کی فتح. حضور مسکرائے. خیبر میں علی پھر آیا، حضور مسکرائے. حضور نے پھر بھی مسکرانا ہے. جب امام مہدی دمشق مسجد میں کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہوں گے، امامت کے لیے امام چنا جا رہا ہے. حضور خوش ہو کے فرما رہے ہیں میری امت خوش ہو جاؤ. کیسا وہ وقت ہوگا جب تمہارے درمیان عیسیٰ کھڑے ہوں گے، لیکن مصلی پہ امام میرا بیٹا مہدی ہوگا. نہیں 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 نہیں، میں ہوں فراڈی قسم کا ملا. میں نے حضور کے فتووں پہ نہیں رہنا. حضور جس کے سر پہ پگڑی پہنا ہے میں نے ادھر جانے ہی نہیں دینی، کیونکہ مجھے شروع سے عادت ہے کبھی پگڑی ڈالنی ہے تو کسی عیسائی مورخ کے سر پہ ڈالو، کبھی پگڑی ڈالنی ہے تو کسی یہودی سائنٹسٹ کے سر پہ ڈالو. بیالوجی کہاں سے آئی، کیمسٹری کہاں سے آئی، یہ لندن کے پروفیسر کے سر ڈالو. امام جعفر صادق جو جابر بن حیان کا ٹیچر ہے اس کا نام ہی نہ لو، جو محمد کا بیٹا جو وہ ٹھہرا. اور محمد بن موسیٰ الخوارزمی، البیرونی، جابر بن حیان، جتنے بڑے علم حساب، میتھ، کیمسٹری، جتنی حکمت کے ماہر ہیں، یہ سارے سائنسدان سٹوڈنٹ ہیں جابر بن حیان کے. پگڑی حضرت جعفر صادق کے، تو پگ امت کہتی ہے جعفر صادق کے سر نہ رکھو، کیونکہ انہیں وہ مانتا ہے